ماں جب چلی جاتی ہے تو کئی سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں بھی اپنی ماں ٹور بیٹھا، چلی گئی میری ماں بھی دنیا سے، تو کئی رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے فلاں رشتہ بھی ختم ہو گیا، فلاں بھی ختم ہو گیا، فلاں بھی، رابطے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ بہن بھائی بھی ایسے لگتے ہیں جیسے پہلے والے نہیں ہیں۔ ایک ماں ایسا مرکز ہوتی ہے جو سب کو اکٹھا کر کے بٹھاتی ہے، ایک چھتری ہے، ایک سایہ ہے، ایک خیمہ ہے جس کے نیچے سب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ ماں سب کو محبت بانٹتی ہے، پیار بانٹتی ہے، تھکتی بھی نہیں ہے، پکاتی رہے، کھلاتی رہے، تھکتی نہیں ہے، پوری رات جاگ کر بچے کو چپ کراتی رہے، تکلیف ہو، بچہ روتا ہے، جاگ کر پھر بھی تھکتی نہیں ہے، باپ پھر بھی اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ ہم بچوں کو گھر میں دیکھتے ہیں، بچے کو تکلیف ہے، پوری رات بچہ جاگ رہا ہے، ماں اس کی اٹھا کے کبھی ادھر گھر میں کبھی ادھر گھر میں۔ میں سوچتا ہوں ہم ہوتے تو کہتے اس کو باہر پھینک دو، پوری رات سونے نہیں دیتا۔ ماں کا دل بڑا ہے، اللہ نے ماں کے اندر ایسی محبت رکھی ہے کہ اولاد کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر جس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں نا، وہ اللہ خالق و مالک ہے۔ روایات میں ملتا ہے جو ماں اتنی محبت کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، کہا اللہ وہ ہے جو 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ کبھی غلط راستہ اختیار کرے نا بندہ تو اللہ کہتے ہیں واپس آ جا، کہاں جا رہا ہے تو؟ معصیت کرنے لگے، کیوں ایسا کر رہا ہے، ادھر آ جا۔ خراب لوگوں کو کوئی اپنے گھر میں بلاتا ہے؟ غلط کار لوگوں کو کوئی اپنے گھر میں بلائے گا؟ بلکہ آتے ہوئے کو روک دے گا، چلا جا، یہ غلط ہے، میرے گھر میں داخل ہوگا، دیکھنے والے کہیں گے غلط آدمی اس کے گھر میں داخل ہو رہا تھا، برا آدمی اس کے گھر میں جا رہا تھا۔ ایک خالق و مالک ہے، مہربان اللہ ہے، جتنا برا آدمی اس کو کہتے میرے گھر آ جا، میرے پاس آ جا، کیا تجھے چاہیے؟ مغفرت چاہیے، توبہ چاہیے، رحمت چاہیے، رزق چاہیے، اولاد چاہیے، تکلیف کی دوری، صحت چاہیے آپ کو، آ جا میرے گھر میں، تو مانگتا جا، میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ بسم اللہ۔ زیدی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ زیدی صاحب عرض کر رہا تھا، آپ مثلاً سید ہیں، بزرگ ہیں، آپ کوشش کریں گے کہ برا آدمی آپ کے گھر میں نہ آئے، اور نہ ہی برے آدمی کو آپ دعوت دیں گے۔ غلط کار ہے، رشوت خور ہے، برا ہے، غلط اڈے چلاتا ہے اور سود کا کاروبار کرتا ہے، زیدی صاحب اس کو اپنے گھر بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، دسترخوان پہ بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہنے یہ لگا تھا کہ عبد اور معبود کے درمیان یہی فرق ہے، معبود کسی غلط کار کو اپنے گھر میں نہیں داخل ہونے دیتا، توجہ ہے نا، عبد کسی غلط کار کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا، اور معبود کہتا ہے جتنے برے ہیں میرے گھر آ جائیں، ان کی برائیاں ختم کر دوں گا۔ توجہ ہے نا، معبود بلاتے آ جا آ جا، جتنی خطائیں کی ہے نا، اور پھر یہ نہیں ہے کہ کس گھر میں داخل ہو رہا ہے تو دنیا کیا کہے گی، برا آدمی اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تو بتانا چاہتا ہے یہ برا آئے گا نا، یہی نیک بنے گا،
नजिस है यही पाक होगा, इसको पाक करना मेरा काम है, और फिर बुरा है तो मेरी सल्तनत पे चलता है, चलता रहे, बंदा मेरा है, तुम्हें क्या है, मेरी नाफरमानी करते हैं ना। और मैं, बड़ा खूबसूरत जुमला है एक बुजुर्ग का, वो कहते हैं शायद अल्लाह ये फरमाता है, ओ मेरे बंदो, एक मेरा बंदा नाफरमान है, उसकी नाफरमानियों को मत देखो, मुझे अल्लाह की मेहरबानियों को देखा करो। मैं मेहरबान अल्लाह हूं। वो अपना बंदा होना भूल कर इधर उधर चला जाता है, मैं अपना रब होना तो नहीं भूल सकता हूं ना। मां की बात चली थी, बख्तियारी साहब याद है, वहां से कि जब बंदा बच्चा 15-16 साल का हो जाए, कलम तकलीफ चल जाते, आवाज तौहीद आती, अब संभल संभल के चलना है, अब तू आजाद नहीं रहा। संभल संभल से मुझे जुमला याद आया कि माँ की आजमत क्या है। अल्लाह ज़ैदी साहब की वालदा को तोले उम्र अता फरमाए, बाकी के लिए दुआ कर चुके हैं, और जिनकी दुनिया से चली गई हैं अल्लाह उनकी माओं के दर्जात बुलंद फरमाए।